بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم سیکھیں گے صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے سیاستہ کی کتابوں سے اور بھی مختلف کتابوں سے حوالے کے ساتھ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں صحیح نماز نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ کعبہ کی طرف رخ کرتے، رفع یدین کرتے اور فرماتے اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں پھیلا کر رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان مندرجہ ذیل دعا پڑھتے تھے، مثلاً کہ ثنا سبحانک اللہم۔ اس کے بعد آپ درج ذیل دعا پڑھتے تھے، تسمیہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر آپ آمین کہتے تھے۔ پھر آپ سورۃ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے پڑھو۔ پھر آپ رکوع کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہتے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی سے پکڑتے، پھر اپنی کمر جھکاتے اور برابر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، گویا کہ آپ نے انہیں پکڑ رکھا ہے، اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہتے تھے۔ آپ یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پورا وضو کر، پھر قبلے کی طرف رخ کر اللہ اکبر کہے، پھر قرآن سے جو میسر ہو سورۃ فاتحہ پڑھ، پھر اطمینان سے رکوع کر، پھر اٹھ، پھر اطمینان سے برابر کھڑا ہو جا، پھر اطمینان سے سجدہ کر، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کر، پھر دوسرے سجدے سے اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھر اپنی ساری نماز کے ساری رکعتوں میں اسی طرح کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے اور دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں، اس مسئلے میں صراحت سے کچھ بھی ثابت نہیں، لہذا دونوں طرح عمل جائز، مگر بہتر یہی ہے کہ بعد رکوع ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو بغلوں سے دور کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے۔ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی بغلوں سے ہٹا کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ سجدے میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتے، لہذا سجدے میں خوب دعا کرنی چاہیے۔ مندرجہ ذیل آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملا دیتے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھے رہتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی ورفعنی، یہ بھی ثابت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے، آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے، سجدے کرتے وقت سجدے سے سر اٹھاتے وقت اور سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا ثابت نہیں۔ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، پھر آپ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، سجدے سے اٹھتے وقت آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پہلی یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے، دوسرے سجدے سے آپ جب اٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ آپ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا حکم دیتے تھے، اس سنت سیئہ کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب اگر آپ ایک وتر پڑھ رہے ہیں تو پھر تشہد، درود اور دعائیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ پھر آپ زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر اعتماد کرتے اور دوسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ رسول جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے وقت سجدہ نہ کرتے تھے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ذکر گزر چکا ہے۔ سورۃ النحل کی روح سے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بھی جائز بلکہ بہتر ہے۔ رکعت اولیٰ میں جو تفاصیل گزر چکی ہیں، رکعت اولیٰ میں جو تفاصیل گزر چکی ہے، پھر ساری نماز میں اسی طرح کر کے روح سے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جانے کے بعد آپ اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 53 کا عدد حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، یعنی اشارہ کرتے دعا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رہنوں پر رکھتے اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملاتے، حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، لہذا دونوں طرح ہمیں جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھتے، آپ اپنی دونوں ذرائیں اپنے رانوں پر رکھتے، آپ جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، آپ اپنی شہادت کی انگلی کو قبلہ رخ کرتے اور اسی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ تشہد میں پھر اتحیات پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ دو رکعتیں مکمل ہو گئیں، اب اگر دو رکعت والی نماز مثلا صلاۃ فجر ہے تو دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلے تشہد میں درود پڑھنا انتہائی بہتر اور موجب ثواب ہے۔ عام دلائل میں قولوں کے ساتھ اس کا حکم آیا کہ درود پڑھو، اس حکم کا میں آخری تشہد یا پہلے تشہد کوئی تخصیص نہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں درود نہ پڑھے اور صرف اتحیات پڑھ کر ہی کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتحیات عبدہ و رسولہ کا سکھا کر فرمایا، پھر اگر نماز کے درمیان اول تشہد میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جب آپ 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اٹھتے وقت تکبیر اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تیسری رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح پڑھنی چاہیے، علاوہ یہ کہ تیسری اور چوتھی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہیں ملانی چاہیے، جیسا کہ سیدنا ابو قتادہ کی بیان کردہ حدیث میں ثابت ہے، اور اگر آخری دونوں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔ اگر 3 رکعتوں والی نماز مثلا صلاۃ المغرب ہے تو تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کی طرح تشہد اور درود پڑھ لیا جائے اور دعا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے دونوں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ تیسری رکعت میں اگر سلام پھیرا جائے تو تورک کرنا چاہیے۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔
چوتھی رکعت بھی تیسری رکعت کی طرح پڑھے، یعنی صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھے، تاہم تیسری اور چوتھی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت میں تورک کرتے تھے۔ تورک کا مطلب ہے کہ نمازی کا دائیں کولہے کو دائیں پیر پر اس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہو اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، نیز بائیں کولہے کو زمین پر ٹیکنا اور بائیں پیر کو پھیلا کر دائیں طرف نکالنا۔ پھر اس کے بعد جو دعا پسند ہو عربی زبان میں پڑھ لے۔ اب یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو جب وہ سلام پھیر دے تو پھر سلام پھیرنا چاہیے۔ عتبان بن مالک فرماتے ہیں، ہم نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو پھر مقتدی سلام پھیرے، لہذا بہتر یہی ہے کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرے۔ اگر امام کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے بھی سلام پھیرے تو جائز ہے۔ اگر آپ وتر پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت یہی یاد کر لیں یا دوسری۔ تو ہماری نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔